بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر کو حجاج بن یوسف نے کس کے کہنے پر شہید کروایا اور کس طرح سے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، جبکہ مدینہ منورہ میں جن صحابہ اکرام نے یزید کی غیر مشروط اور صدقے دل سے مسلمانوں کو فتنوں سے بچانے کی غرض سے بیعت کی تھی، ان میں سر فہرست نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی تھا، بلکہ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے تلوار نکالی اور کہا، میرے اہل خانہ میں سے جو بھی یزید کی بیعت توڑے گا میرے اور اس کے درمیان فیصلہ تلوار کرے گی۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بنو امیہ کے خلاف نہ تھے، لیکن پھر بھی بنو امیہ نے عبداللہ بن عمر کو ظالم اور سفاک حجاج بن یوسف کے ذریعے کیوں مروا دیا؟ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو لڑائیاں ہوئیں، آپ ان لڑائیوں میں غیر جانبدار رہے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے والد بزرگوار کی وفات کے بعد سب سے پہلے انتخاب خلیفہ کی مجلس شورا میں نظر آتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ خلیفہ کے انتخاب میں عبداللہ بحیثیت مشیر شریک ہوں، مگر صرف مشورہ دے سکتے ہیں، خلیفہ نہیں نامزد کیے جا سکتے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حضرت علی اور امیر معاویہ میں سے کس کی خلافت تسلیم کی۔ ابن حجر کا بیان ہے کہ چونکہ حضرت علی کی خلافت کے بارے میں مسلمانوں کا اختلاف تھا، اس لیے ابن عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ ان کی رائے تھی کہ جب تک کسی شخص پر لوگوں کا اجماع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مستدرک غسان بن عبد الحمید کی روایت نقل کی ہے، اس لیے ابن عمر نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، کیونکہ ان کی رائے تھی کہ جب تک کسی شخص پر لوگوں کا اجماع نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنی چاہیے۔ لیکن مستدرک نے غسان بن عبد الحمید کی روایت نقل کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی کہ وہ ان کے ساتھ خانہ جنگی میں شریک نہیں ہوں گے، اور جناب امیر نے ان کو اس کی اجازت بھی دے دی تھی۔ امیر معاویہ کے بعد جب یزید تخت حکومت پر بیٹھا تو حضرت ابن عمر نے محض اختلاف امت کے فتنے سے بچنے کے لیے اس کی بیعت کر لی اور فرمایا، اگر یہ خیر ہے تو ہم اس سے راضی ہیں، اور اگر شر ہے تو ہم نے صبر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مدینہ والوں نے فسق بیعت کیا تو آپ نے اس فتنے سے بچنے کی خاطر اپنے اہل و عیال کو بلا کر فرمایا کہ میں نے اس شخص کے ہاتھ پر خدا اور رسول کی بیعت کی ہے، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ باز کا ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا کہ یہ فلاں کی فریب کاری ہے، اور سب سے بڑا فریب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ شرک کیا جائے کہ ایک شخص کسی کے ہاتھ پر خدا اور رسول کے لیے بیعت کر لے اور پھر اس کو توڑ دے۔ اس لیے تم میں سے کوئی شخص فسق بیعت میں حصہ نہ لے۔ اگر کسی نے حصہ لیا تو میرے اور اس کے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ یزید کی بیعت آپ نے کسی لالچ یا خوف کی بنا پر نہیں کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یزید کو ولی عہد بنانا چاہا تو عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے پاس ان کا عندیہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے جا کر دبی زبان سے اس کا اظہار کیا اور اس کے عوض ایک رقم خطیر پیش کرنا چاہی۔ رشوت کا نام سن کر وہ غصے سے کانپ اٹھے اور اسی وقت عمر بن عاص کو کھڑے کھڑے نکال دیا۔ یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ خلیفہ ہوا، مگر اس کی خلافت صرف 3 مہینے رہی۔ اس کے بعد وہ خود خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ اب اس کی وفات کے بعد ایک طرف مکہ میں عبداللہ بن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا اور عراق، حجاز و یمن کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی،
دوسری طرف شام میں مروان نے اپنی بیعت لی۔ گو اکثر اسلامی ممالک عبداللہ ابن زبیر کی طرف مائل تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دعوی خلافت کو بازیچہ اطفال سے زیادہ وقت نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ انہی کے زمانے میں جب فریقین میں جنگ برپا تھی تو ایک شخص نے ان سے آ کر کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ فتنے کو روکنے کے لیے لڑو۔ انہوں نے جواب دیا تھا کہ جب فتنہ تھا تو ہم لڑے۔ فتنہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ اپنے خدا کی عبادت کر سکیں۔ اب یہ خانہ جنگی جہاد نہیں بلکہ بادشاہی کے لیے لڑائی ہے۔ مگر جب عبد الملک کی طرف سے حجاج عبداللہ ابن زبیر سے لڑنے کے لیے مکہ معظمہ گیا اور خانہ کعبہ کے ایک حصے کو اپنے گولوں کا نشانہ بنایا تو وہ سخت برہم ہوئے اور اپنی برہمی کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ 74 ہجری میں 83 یا 84 برس کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کا واقعہ یہ ہے کہ حج کے زمانہ میں ایک شخص کے نیزے کی نوک جو زہر میں بجھی ہوئی تھی ان کے پاؤں میں چبھ گئی۔ یہ زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا اور یہی زخم ان کی موت کا باعث ہوا۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہ تھا بلکہ حجاج کے اشارے سے اس طرح زخمی کیے گئے تھے۔ البتہ اس کی تفصیل میں اختلاف ہے۔ مستدرک کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ میں منجنیق نصب کرائی اور ابن زبیر کو شہید کرایا تو اس کا یہ فعل شنی ابن عمر کو بہت ناپسند ہوا۔ آپ نے اس کو بہت برا بھلا کہا۔ حجاج کو یہ بہت برا لگا اور اس کے اشارے سے شامیوں نے عبداللہ بن عمر کو زخمی کر دیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو ہدایت کی تھی کہ وہ عبداللہ ابن عمر کی مخالفت نہ کرے۔ یہ حکم اس پر بہت شاق گزرا، لیکن عدول حکمی بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حجاج خطبہ دے رہا تھا، اس میں اس نے عبداللہ ابن زبیر پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے نعوذ باللہ کلام اللہ میں تعریف کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کی تردید کی اور فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، نہ ابن زبیر میں اتنی طاقت ہے نہ تجھ میں یہ مجال۔ مجمع عام کے سامنے ان کی یہ ڈانٹ اس کو بہت ناگوار ہوئی، لیکن حضرت ابن عمر کے ساتھ اعلانیہ کوئی برا برتاؤ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے خفیہ انتقام لیا۔ ابن خلقان اور اسد الغابہ میں اس کے علاوہ 2 روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ ایک دن حجاج بن یوسف خطبہ دے رہا تھا، اس کو اس قدر طول دیا کہ عصر کا وقت تنگ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آفتاب تیرا انتظار نہیں کر سکتا۔ حجاج نے کہا جی میں آتا ہے کہ تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں۔ فرمایا تجھ سے یہ بھی بعید نہیں۔ دوسری روایت یہ ہے کہ عبد الملک نے فرمان جاری کیا کہ تمام حجاج مناسک حج میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی اقتداء کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر عرفات اور دوسرے مواقف سے بغیر حجاج کا انتظار کیے بڑھ جاتے تھے۔ حجاج بن یوسف کی فرعونیت کب اس کو گوارا کرتی، مگر عبد الملک کے حکم سے مجبور تھا، اس لیے آپ کی جان کا خواہ ہوا۔ ابن عبد البر نے معرفت الاصحاب میں بھی یہی دونوں روایتیں نقل کی ہیں، اگرچہ ان روایتوں کی صورت کے واقعے میں اختلاف ہے مگر تضاد نہیں، اس لیے ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام واقعات یکے بعد دیگرے آتے رہے مگر حجاج بن یوسف ضبط کرتا رہا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس کی پیش نہیں چلتی اور وہ اس کو مطلق دھیان میں نہیں لاتے تو اخیر میں آپ کا قصہ ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن علل اعلان وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے یہ صورت نکالی کہ اپنے آدمیوں میں سے کسی کو حکم دیا کہ وہ حج کے موقع پر جب لوگوں کا رش ہوتا ہے مسموم نیزہ سے آپ کے پاؤں میں خراش دے دے، اس رش میں زخمی کرنے والا گرفتار بھی نہ ہو سکے گا اور زہر کے اثر سے آپ کا کام بھی تمام ہو جائے گا۔ اور یہ ہوا جب آپ بیمار ہوئے تو حجاج بن یوسف عیادت کو آیا اور مزاج پرسی کے بعد کہا کہ کاش مجھ کو ملزم کا پتہ چل جاتا تو میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ آپ نے فرمایا
تم ہی نے یہ سب کچھ کیا اور کہتے ہو کہ میں مجرم کو قتل کر دیتا۔ نہ تم حرم میں اسلحہ باندھنے کی اجازت دیتے، نہ یہ واقعہ پیش آتا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں وفات پانے کی تمنا بہت تھی، چنانچہ جب آپ کی حالت نازک ہوئی تو دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھ کو مکہ میں موت نہ دے، اور اپنے صاحبزادہ سالم سے وصیت بھی کی کہ اگر میں مکہ ہی میں مر جاؤں تو حدود حرم کے باہر دفن کرنا، کیونکہ جس زمین سے ہجرت کی پھر اسی میں پیوندے خاک ہوتے اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ وصیت کے چند دنوں بعد سفر آخرت کیا اور علم و عمل کا یہ آفتاب تاباں ہمیشہ کے لیے روپوش ہو گیا۔